اگر آپ نے میری پچھلی سپریڈ والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی ٹریڈ اوپن ہوتے ہی بڑی مائنس میں کیوں جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس مائنس سے بچا کیسے جائے؟ تو جواب صرف ایک ہی ہے، صحیح اکاؤنٹ کا انتخاب کرنا۔ آج میں آپ کو حساب لگا کر دکھاؤں گا کہ کیسے ایک غلط اکاؤنٹ آپ کے مہینے کے ہزاروں ڈالر ڈبا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک صحیح اکاؤنٹ چن کر آپ ہر مہینے 100 سے لے کر 200 ڈالر اپنا جائز پروفٹ بچا سکتے ہو۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ فوریکس مارکیٹ میں بروکر آپ کو کتنے ٹائپ کے اکاؤنٹ دیتے ہیں۔ 2026 میں بنیادی طور پر بروکر آپ کو 3 قسم کے اکاؤنٹ دیتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ، دوسرے نمبر پہ ECN اکاؤنٹ، تیسرے نمبر پہ زیرو اسپریڈ اکاؤنٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم تینوں اکاؤنٹس کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے، ایک ہی لوٹ سائز سے مثال دیکھیں گے اور جانیں گے کہ آپ کے لیے کون سا اکاؤنٹ بہتر رہے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ کی۔ یہ فوریکس مارکیٹ میں بروکر کے سب سے عام اور پرانا اکاؤنٹ ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بروکر آپ سے کوئی فکس کمیشن نہیں لیتا، یہاں پہ آپ کا کمیشن بالکل زیرو ہوتا ہے، لیکن برائے نام زیرو کمیشن کے بدلے بروکر اپنا پورا منافع سپریڈ کے اندر جوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ اب مثال کے طور پر آپ گولڈ یا یورو USD پہ 0.10 کا لوٹ سائز سے ٹریڈ لگاتے ہو تو اس ٹریڈ میں آپ کا جو کمیشن ہے وہ بالکل زیرو ہے، اور اس کے بدلے جو سپریڈ ہوگا وہ کم سے کم بھی 2.5 پیس کا سپریڈ ہوگا، اور کچھ بروکر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سپریڈ لگاتے ہیں۔ مطلب 2.5 پیس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا 0.10 کا لوٹ سائز ہے تو اس کے حساب سے آپ کی جو ٹریڈ ہوگی وہ $2.5 مائنس سے شروع ہوگی۔ اب یہ اکاؤنٹ کن کے لیے بہتر ہے؟ سب سے پہلے جو بالکل بگنر ہو، جو سیکھنے کی نیت سے ٹریڈ کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور کن کے لیے بہتر نہیں ہے؟ جو روزانہ ٹریڈ کرتا ہو، جو اسکیلپنگ کرتا ہو، اور اس کے ساتھ خاص کر جو گولڈ پہ ٹریڈ کرتا ہو تو ان لوگوں کو یہ اکاؤنٹ بہت مہنگا پڑتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے اکاؤنٹ کو سمجھیں گے جسے ہم کہتے ہیں ECN، الیکٹرانک کمیونیکیشن نیٹ ورک۔ اس اکاؤنٹ میں بروکر آپ اور مارکیٹ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو ڈائریکٹ انٹر بینک مارکیٹ سے کنیکٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں جو سپریڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن اس میں بروکر اپنی سروس کے لیے پر لاٹ آپ پہ چھوٹا سا فکس کمیشن لگاتا ہے۔ اب اگر وہی مثال آپ ECN اکاؤنٹ پہ لگائے، مثال کے طور پر آپ نے ECN اکاؤنٹ میں 0.10 کا لوٹ سائز لگایا، اب یہاں پہ جو آپ سے سپریڈ ہے وہ 0.1 0.2 پیس کا سپریڈ لگتا ہے، اور اس میں جو آپ کو پر لوٹ جو کمیشن لگتا ہے وہ 0.06 ہے۔ اگر اس کو آپ ملٹیپلائی دے دو 0.10 کے حساب سے تو آپ کا جو کمیشن بنے گا وہ 0.60 کا کمیشن بنے گا۔ تو یہاں پہ آپ کو 60 سینٹ کمیشن کے ذریعے کٹا اور 10 سے 20 سینٹ آپ کا جو ہے وہ سپریڈ کے ذریعے کٹا، تو آپ کی جو کل کٹوتی ہوئی وہ 0.80 سینٹ کی حساب سے ہوئی۔ اب یہاں پہ آپ نے فرق دیکھنا ہے، جہاں آپ سے اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ میں $2.5 کی کٹوتی ہو رہی تھی اور اس کے بدلے جو ECN اکاؤنٹ ہے وہاں آپ سے 0.80 سینٹ کی کٹوتی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ آپ نے ڈائریکٹ $1.70 بچا لیے۔ یہ اکاؤنٹ کن لوگوں کے لیے بہتر ہے؟ سب سے پہلے جو ڈے ٹریڈنگ کرتا ہو، جو انٹر ڈے ٹریڈنگ کرتا ہو، ان کے ساتھ ساتھ جو گولڈ پہ ٹریڈنگ کرتا ہو۔ میں خود بھی پرسنلی ECN اکاؤنٹ یوز کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا۔ اب یہ اکاؤنٹ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ جو بہت کم بیلنس کے ساتھ صرف ٹریڈنگ سیکھ رہا ہو، کیونکہ ان کو کمیشن کی کیلکولیشن شروع میں تھوڑی مشکل لگ سکتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم تیسرے اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں جسے ہم را اکاؤنٹ یا زیرو سپرے اکاؤنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہو۔
اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے اس اکاؤنٹ میں میجر پیئرز یا گولڈ پہ سپریڈ بالکل زیرو ہوتا ہے، یعنی سپریڈ بالکل ہوتا ہی نہیں ہے اس میں، کیونکہ بروکر کو بھی کمانا ہوتا ہے تو اس لیے وہ یہاں پہ سپریڈ کا پیسہ تھوڑا زیادہ کمیشن کی صورت میں وصول کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر وہی مثال ہم یہاں پہ بھی لگائیں گے، اگر اس اکاؤنٹ میں آپ کسی بھی کرنسی پہ یا گولڈ پہ آپ 0.10 کا لوٹ سائز سے ٹریڈ اوپن کرتے ہو، اس میں جو آپ کا سپریڈ کا خرچہ ہے وہ بالکل زیرو ہوتا ہے، اور اس میں جو کمیشن ہوتا ہے وہ آپ سے پر لوٹ 10 سینٹ آپ سے چارج کرتا ہے۔ تو اگر آپ وہ 0.10 کے حساب سے لگاؤ گے تو پورے آپ کے $1 کمیشن بنے گا۔ تو اب یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کن لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ سب سے پہلے جو اسکیلپر ہوتے ہیں، جو چھوٹے کینڈلز پہ یا چھوٹے ٹائم فریم پہ ٹریڈ لگاتے ہیں، تو ان کے لیے سپریڈ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ اکاؤنٹ سب سے بہتر ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ نیوز پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے یہ بیسٹ اکاؤنٹ ہے، کیونکہ اس میں سپریڈ کوئی نہیں ہوتا، اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نیوز کے ٹائم ہمیشہ سپریڈ ہائی ہوتا ہے۔ تو اب تینوں اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں میرے حساب سے سب سے بیسٹ اکاؤنٹ کون سا ہے، سب سے پہلا نمبر ECN کا ہے، سب سے بیسٹ اکاؤنٹ میرے لیے وہی ہے جو خود میں یوز کرتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس زیرو سپریڈ اکاؤنٹ، اور تیسرے نمبر پہ اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ۔ یہ بالکل ناکارہ ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بالکل بگنر ہے، صرف سیکھنے کی نیت سے ٹریڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ ہے، ورنہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ سے بالکل دور رہنا ہے۔ تو اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ٹریڈر دوست کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ۔